بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کریں گے ایجوکیشن کے بارے میں۔ بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کیا ہے، یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور اس کا فلسفی پر کیا اثر ہے اور فلسفی پر یہ کتنا انحصار کرتی ہے اور ایجوکیشن کا اصل مقصد کیا ہے اور کیوں ان لوگوں کو یا ان قوموں کو ترقی یافتہ کہا جاتا ہے جن لوگوں نے ایجوکیشن حاصل کی۔ ایجوکیشن کا ترقی میں کیا رول ہے، یہ 3-4 پوائنٹ ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کیا ہے۔ ایجوکیشن کا اگر لیٹن زبان لاطینی زبان میں اگر اس کا ہم دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایجوکیئر کا مطلب ہے ٹو نورش، یعنی کہ پروان چڑھنا، آگے بڑھنا، یہ ایجوکیشن کے لفظی مطلب ہے، وہ بھی لیٹن میں۔ اگر عام ایجوکیشن میں ہم بات کریں تو ایجوکیشن یہی ظاہر کرتی ہے کہ کسی چیز کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں جاننا، اور انسان ان فائدے اور نقصانات کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اس دنیا میں آگے بڑھاتا ہے، اور کسی بھی چیز کے بارے میں اتنی معلومات اکٹھی کر دینا کہ اس چیز کا انسان کو یہ پتہ ہو کہ یہ چیز ہمیں آگے جا کے فائدہ دے گی، کہ کیا اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں۔ یہ ایجوکیشن اسی چیز کے بارے میں ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ ایجوکیشن کی جو ابتدا ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یونانی تو جو تھے، یعنی کہ ارسطو اور افلاطون اور سقراط، اور اس سے پہلے جو یونانی تھے وہ پڑھے لکھے تھے، اور انہوں نے جب وہ کسی مسئلے پر بحث کرتے تھے تو وہ کوئی نہ کوئی اس کا پوائنٹ نکال لیتے تھے، اس پر بہت ساری بحث کر دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اس طرح سے ہوگا یا اس طرح سے ہوگا، یعنی کہ مختلف اس کی ڈائمینشن بنا لیتے تھے۔ یہ بھی ایک کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی بحث کرتے تھے کہ ان کو آگے کچھ نہ کچھ اس بحث سے مل جاتا تھا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسان جب سے ہی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایجوکیشن ہی حاصل کی ہے۔ اس کے سامنے اگر کوئی طوفان آیا ہے، کوئی دریا آیا ہے، سمندر آیا ہے، آگ آئی ہے، پانی آیا ہے، یا اس کے سامنے کچھ ایسی مشکلات آئی ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے یا اس دنیا سے کچھ چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس نے علم حاصل کیا ان چیزوں کے بارے میں، تاکہ وہ ان چیزوں کے بارے میں جان سکے اور وہ اپنا کام کر سکے۔ اس کے بعد ایجوکیشن کے اور بھی مختلف روایات ہیں۔ ایجوکیشن کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں سے شروع ہوئی، لیکن اس کی ابتدا ایسے ہی کہہ لیں کہ آپ جب انسان پیدا ہوا، جب انسان اس دنیا میں آیا، تب سے ایجوکیشن ہے۔ اب ایجوکیشن اور فلسفی کا کیا تعلق ہے؟ سب سے پہلے فلسفی کی بات کرتے ہیں۔ فلسفی کا یہ ہوتا ہے کہ نالج اباؤٹ نیچر کے بارے میں جاننا، ریئلسٹک ہونا، یعنی کہ اس کا حقیقی نالج جاننا، اس میں کوئی وہم نہیں ہوتا ہے، ایک حقیقی نالج ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد، اس نالج کا مقصد کیا ہے وہ جاننا، اپنی ڈائمینشن طے کرنا، اس کو فلسفی کہتے ہیں۔ فلسفی اور ایجوکیشن کا تعلق بیان کرتے ہیں۔ فلسفی اور ایجوکیشن کا تعلق اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قوم کے سامنے کچھ چیلنج آتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک قوم کے سامنے کوئی چیلنج اس طرح سے آتا ہے کہ وہ قوم دوسری قوم سے شکست کھاتی ہے، تو ان کے ذہن میں ایک فلسفی ہے کہ ہم سب کو لڑنا آنا چاہیے۔ جب وہ سوچتے ہیں کہ ہم سب کو لڑنا آنا چاہیے تو پھر وہ ایجوکیشن لیتے ہیں لڑائی کی، وہ سیکھتے ہیں مطلب کس طرح سے لڑنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کا دفاع کرنا ہے، تو وہ مختلف ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں دوسری قوم کے خلاف، تو یہ ان کی ایک ایجوکیشن ہوگی۔ اس کے بعد ہم ایک اور مثال لیتے ہیں کہ اسلام جب اس دنیا میں پھیلا، تو مسلمانوں نے ایجوکیشن لی، قرآن پاک کی، احادیث کی اور بھی فقہ کی، تاکہ وہ اپنا یہ نالج دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے۔ اس وقت جو ایجوکیشن تھی وہ دینی تھی، مسلمانوں کی جو ایجوکیشن تھی وہ دینی علوم تھے، اور انہوں نے آگے پھیلایا۔ اس کے بعد سائنسی سبجیکٹ میں مسلمانوں نے کافی ریسرچ کی، یعنی کہ اسی طرح سے انسان کو جب بھی کسی بیماری کا سامنا ہوا، جب اس نے اپنی آسانی کے لیے ایجوکیشن مختلف چیزوں کی حاصل کی۔ اب ماڈرن ایجوکیشن کیا ہے، اور وہ قوم جس کی ایجوکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ترقی یافتہ کیوں کہلاتی ہے؟ جو ماڈرن ایجوکیشن کی بات کریں تو اب جو یورپین کنٹریز ہیں اور دوسرے ملک ہیں وہ انسان کو سویلائزیشنز اور ٹیکنالوجی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ سویلائزیشنز، ٹیکنالوجی اور ڈیفینس، یہ 3 سسٹم ہیں
یہ 3 ڈائمینشن ہے ایجوکیشنز کی. تو جو قوم اب تینوں سسٹمز میں، یہ تینوں ڈائمینشنز میں اچھی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اس کو ترقی یافتہ کہتے ہیں. جس کی ٹیکنالوجی آئی ہے، جس کی وہ ہے ڈیفینس اچھا ہے، جس کی سویلائزیشن اچھی ہے، اس کے لوگ اچھے ہیں، اس کا برتاؤ اچھا ہے، اس میں سوشلز جو ہے ایولز وہ نہیں ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ قوم ہے، جن کی اکانومی سسٹم ٹھیک ہے. یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ آج کل کی ایجوکیشن ہے. تو آپ دیکھ لیں یورپین کنٹریز اور دوسرے جو لوگوں کی جو دوسرے ہیں امریکہ، چائنا، انہوں نے اپنے ایجوکیشن کی ڈائمینشن چینج کی ہیں، تو باقی دنیا ان کو فالو کر رہی ہے تاکہ وہ بھی ان جیسا بن سکیں اور اس اپنے آپ کو سویلائزڈ کر سکیں، اپنا ڈیفینس اچھا کر سکیں اور ٹیکنالوجی کو آپ بہتر بنا سکیں. تو ایجوکیشن ہر دور میں چینج ہوتی رہی ہے. جب مذہبی دور تھا، یعنی کہ ریلیجیس دور تھا، جب مذہبی دور تھا تو مذہبی ایجوکیشن آئی. جب سائنٹیفک دور تھا تو سائنٹیفک ایجوکیشن آئی. جب قومیں آپس میں پچھلے زمانوں میں جب قومیں آپس میں لڑتی تھیں تو وہ ڈیفینس کی ایجوکیشن دی جاتی تھی اور اس کو بہت بہادر مانا جاتا تھا جو بندہ ڈیفینس کرتا تھا. تو ایجوکیشن کے یہ مختلف ادوار میں مختلف قسم کے پروسیس ہوتے رہے ہیں. تو آج کل جو ایجوکیشن ہے یہ ایجوکیشن اسی بارے میں ہے کہ انسان کو سویلائزڈ بنانا، انسان کو معاشرے میں کہ وہ اہم رول ادا کر سکے، امن پسند ہو، اس کی ٹیکنالوجی وہ ٹیکنالوجی میں سائنٹیفک تھنکنگ ہے اس کی اچھی ہو، اس کے بعد وہ اپنا جو ڈیفینس ہے اپنے قوم اور ملک کا ڈیفینس حاصل کر سکے. آج کل یہ ایجوکیشن کا دور چل رہا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں گے. تھینک یو.